رہے تھے ہمیں صرف لوگ ہی لوگ نظر آئے. اور 18 اکتوبر کو ہی پھر بہت ہی افسوسناک جو واقعات ہوئے، 2 بم دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں کئی ہمارے پارٹی کے کارکنان، پیپلز پارٹی کے چاہنے والے، شہید محترمہ کے چاہنے والے شہید ہوئے، کئی اس میں لوگ زخمی ہوئے. ہم آج بھی 18 اکتوبر کو یاد کرتے ہیں. اس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کی شہادت بعد میں واقع ہوئی، لیکن اس دن محترمہ بھی زخمی ہوئی تھی اس بم دھماکے میں. ہمارے کئی ساتھی زخمی ہوئے تھے. آج بھی وہ زخم انہیں اس دن کی یاد دلاتے ہیں. کئی لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم سے بچھڑ گئے، ان کی قربانی کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں. یقیناً اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی نے بحیثیت جماعت اور پیپلز پارٹی کے کارکن، بحیثیت سیاسی کارکن، جمہوری سوچ رکھنے والے کارکنان نے. اور ہمیں خوشی ہے کہ لوگ جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسی جمہوریت کے لیے ہم نے قربانی دی. اسی ملک کے اندر لوگ آمروں کا دم بھرتے رہے. اسی ملک کے اندر لوگ دھڑلے سے کہتے رہے کہ وہ تو لوگ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر سیاست کرتے ہیں. اور کئی لوگوں نے امپائر کی انگلی کا بھی ذکر کیا. لیکن ہم نے ہمیشہ کہا کہ اس ملک میں اگر کوئی سسٹم چل سکتا ہے تو وہ جمہوری نظام ہے. اس ملک میں اگر لوگوں کے لیے کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت سے ہی لوگوں کو ان کی جو بھی ضروریات ہیں، ان کی جو بھی خواہشات ہیں، ان کی جو بھی کام ہیں، وہ جمہوریت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سنا جاتا ہے. جمہوریت میں ان کی آواز ہوتی ہے. پھر اگر وہ شکایت بھی کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. لیکن ایسا اس دور میں نہیں ہوا جب ملک میں جمہوریت نہیں تھی یا جمہوریت کو ڈیریل کر دیا گیا. تو 18 اکتوبر اس حوالے سے بہت اہم دن ہے، اور ہر برس ہم شہدائے کارساز کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس عزم کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے اس پوری جدوجہد کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اور مضبوط کیا جائے. پاکستان میں جمہوریت کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نیست و نابود کیا جائے. یہی جوش و ولولہ لے کر ہم ہر 18 اکتوبر کے بعد ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ کام کو جاری رکھتے ہیں. میں چونکہ آج بائی الیکشن کے بعد بھی آپ سے مل رہی ہوں، اور یقیناً بائی الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ سے ہو، کے لیے الیکشن لڑتا ہے اور پھر شادیانے بجاتا ہے کہ جی دیکھو دیکھو میں اتنی سیٹیں جیت گیا. اس شخص سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تم جاؤ گے اسمبلی، تم اوتھ لینے جاؤ گے اسمبلی؟ جن لوگوں سے اس نے ووٹ لیا ان لوگوں کی وہ آواز تو نہیں بنے گا اسمبلی کے اندر. لیکن ہاں، خرچہ بہت بڑا ہوا ہے اس قوم کا، ریسورسز بہت لگے ہیں لوگوں پاکستان کی سٹیٹ کے، خرچہ اس نے بہت کیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جن 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہی تھی، الحمدللہ ان سے جیتی بھی، اور بہت اچھی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو منہ کی کھانی پڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے. اور جہاں جہاں یہ جیتنے کی خوشی منا رہا ہے، وہاں کی مارجن، میرا خیال ہے فیصل صاحب جب بات کریں گے تو وہاں کی مارجن کا بھی ذکر کریں گے کہ کتنی کمزور مارجنوں سے جیتا ہے. تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بھئی تم چیئرمین ہو کے اتنی کمزور کم مارجن سے جیت رہے ہو. تم سوچو کہ تمہارا کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا نمائندگی کرتا ہوا تو وہ کتنی مارجن سے گرتا. تو یہ تو اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں اور اس کے بعد شادیانے بجا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پیپلز پارٹی نے ان کو ٹف ٹائم بھی دیا ہے اور جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور برے طریقے سے کھانی پڑی. اچھا جی، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور بڑے
اس پر ہمیں ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی امریکہ کی جانب سے، بائیڈن جو وہاں کے صدر ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، غالباً 15 تاریخ کو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کچھ کہا ہے پاکستان کے لیے، جو کہ بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹ تھی، جس کے اوپر رد عمل ایک دم آپ کے سامنے آیا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی، اور پاکستان کے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی. اور فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب نے امریکن جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ موسٹ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، جس کا نیوکلیئر پروگرام مینج ہوتا ہے ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ اینڈ فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے. تو یہ تو ان کا بڑا واضح ایک اور تفصیلی بیان اس کے ساتھ بھی تھا جو سامنے آیا. اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ اس بات پر فوری طور پر فارن منسٹر صاحب نے جو ہے وہ یو ایس کا جو انوائے ہے ان کے پاکستان میں، ان کو ڈیمارش کیا، فوراً ان کو بلایا گیا. 15 ہی کو یہ ہوا سارا کچھ، 15 تاریخ کو یہ چیز رپورٹ ہوئی، 15 تاریخ کو اس پر فارن منسٹر صاحب نے فوراً ایکشن لیا، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا جواب اپنی سٹیٹمنٹ میں، تفصیلی سٹیٹمنٹ میں دیا. نتیجتاً جو سامنے چیز آئی ہے، ایک دن چھوڑ کے پھر منڈے کو یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ ہفتے کو ہوتا ہے، ڈیمارش ہو جاتا ہے، کارروائی ہو جاتی ہے، اور پھر امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر معذرت کی جاتی ہے اور ایک کلیریفیکیشن دی جاتی ہے. اور اس کلیریفیکیشن میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ the United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. تو یہ ان کی جانب سے رسپانس آ گیا. اور جب یقیناً قوم یا قوم کے جو سربراہ ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں پڑوسی ملک سے بھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ جس الرٹ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا گیا، کاش کہ یہ جس سائفر کا جو ڈرامہ کرتے ہیں یہ اس وقت وہ بھی دکھا دیتے، کیونکہ سائفر کو انہوں نے اپنی سیاست میں تو استعمال کیا، لیکن سائفر پر جو ریئیکشن ٹائم تھا وہ بڑا افسوسناک تھا. کیونکہ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ سائفر کوئی 2 ہفتے تو پاس رکھا ہوا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو لہرانا شروع کر دیا. لیکن دیکھیں، جب کوئی ملک آپ کو انڈرمائن کرتا ہے یا آپ کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو فوراً ملک کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے. اور یہاں بروقت ریئیکشن آیا اور اس کا جواب ہم نے دیکھا. لیکن آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی، کیونکہ فارن منسٹر صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر کسی سے غیر ذمہ داری کے اوپر بات کرنی ہے یا غیر ذمہ داری کسی کی آپ نے دیکھنی ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کی دیکھیں، جہاں سے جو میزائل ہے وہ غلطی سے اڑ جاتا ہے، اور ایسی غلطیوں کو اگر نوٹس نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ. البتہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، اس کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہاں سنبھالے جاتے ہیں اور بڑی ہی اسٹرکٹ نگرانی میں وہ رہتے ہیں. لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بھارت نے مظاہرہ غیر ذمہ داری کا کیا ہے اس پر اگر کوئی تبصرہ کوئی کرنا چاہے تو وہ یقیناً ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ تبصرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کیونکہ 9 مارچ کو انڈیا نے جو میسائل پھینکا تھا اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا ٹیکنیکل میل فنکشن، اور حالیہ میرا خیال ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انہوں نے 3 افسران کو برطرف بھی کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے غیر ذمہ داری. لیکن پاکستان نے ایسی کسی بھی خدا نہ خواستہ غیر ذمہ داری کا نہ کبھی مظاہرہ کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی قربانیاں دے کر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اس ملک کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بہت اہم سچویشن جس پر بات ہم کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے، اور وہ ابھی تک گفتگو
ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس سچویشن سے ہم نہیں نکلے ہیں، اور وہ ہے فلڈ کی سچویشن۔ پاکستان میں آج بھی جو غیر معمولی بارش کے نتیجے میں ہونے والے تاریخی فلڈز ہم نے فیس کیے ہیں، ان کا سامنا پاکستان کر رہا ہے۔ ان فلڈز کے نتیجے میں 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، کئی لوگ جو ہے آج بھی شیلٹرز میں رہ رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ آج بھی اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے علاقوں میں پانی ہے، کئی زمینیں آج بھی زیر آب ہیں، کئی جو ہیں پریگننٹ خواتین، چھوٹے بچے جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں۔ تو ہم اپنی فلڈ سچویشن سے آج بھی نبٹ رہے ہیں، ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس پوری سچویشن کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہی یہ سیلاب کی صورتحال برپا ہوئی تو ٹارگیٹڈ کیش ریلیف کی اناؤنسمنٹ کی، اور ٹارگیٹڈ کیش ریلیف میں انہوں نے 70 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اور آج آپ سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں، لیکن آج جو اپڈیٹڈ فگر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں کہ 65.79 بلین، یعنی کہ 65 ارب اور 79 کروڑ یہ رقم جو ہے اس وقت تک ڈسبرس ہو چکی ہے۔ 65 بلین 79 کروڑ یہ رقم جو ہے ڈسبرس ہو چکی ہے، جو کہ 26,31,000 فیملیز کو دی گئی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے۔ اور اس میں میں شکر گزار ہوں، فیملیز ہیں 26,31,000۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کی جنہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یہ ذمہ داری سونپی گو کہ یہ ذمہ داری بہت ہی اہم ذمہ داری تھی۔ اس میں ہمیں بھی بہت چیلنجز کا سامنا تھا۔ جب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی تو اس وقت بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے، جس میں روڈ نیٹ ورک جو تھا وہ موجود نہیں تھا، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا، ہمیں بینکس کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن میں ایشوز ہوئے کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ تو ایمرجنسی کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ تیاری نہیں ہوتی، ہمیں کبھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کس سچویشن کا سامنا کریں گے۔ ایک ریگولر ایکسرسائز سے آپ ایک بہت ہی جو ہے وہ چیلنجنگ ایکسرسائز کو سر انجام دینے جائیں تو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن باوجود ان ڈیفیکلٹیز کے، باوجود ان چیلنجز کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اب تک جو ہے وہ 65.79 ارب کی ڈسپرسمنٹ کر دی ہے، اور اس کو 70 بلین جو ہے وہ بھی ایک آدھ دن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی فلڈز کے حوالے سے جو کرنی ضروری تھی، اور ہوئی تو اس سے کئی لوگوں کو سپورٹ ملی ہے۔ یقیناً آج بھی ہم سپورٹ کے طلبگار ہیں، کیونکہ نہ صرف ہمیں لوگوں کو مزید کور کرنا ہے اس کیش ریلیف میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے گھر بھی بننے ہیں، لوگوں کو دوبارہ سیٹل کرنا ہے، اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اب ہمیں جو سیٹل کرنا ہوگا تو وہ بھی ہمیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرنا ہوگا۔ آنے والے جو وقت ہے، آنے والے جو آفات ہیں، مسائل ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں کام کرنا ہوگا، تو بیٹر ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، اور ریہیبلیٹیشن کے عمل کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہوگا۔ فیصل صاحب اس پہ بات کریں گے مزید، میرا خیال ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں اس پر مزید فوکس کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف ہم جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 اکتوبر سانِ کارساز، آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہداء کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے، ورکروں نے محترمہ شہید کی جان بچاتے ہوئے جس طریقے سے قربانی دی، ہمیشہ اسی تاریخ کو ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس دفعہ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے ہم ایک مرکزی تقریب منعقد نہیں کر سکے، کیونکہ پورے پاکستان اس وقت جو ہے وہ فلڈ کی صورتحال تھی، اس لیے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی تقاریب جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے بھی شاہ زی عمری صاحبہ نے کہا کہ ریسنٹلی ایک ضمن الیکشن ہوئے
फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी اسلام آباد میں وفاقی وزیر شازیہ مری اور رہنما پی پی فیصل کریم کنجی کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ 18 اکتوبر کے دھماکے میں پیپلز پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ ہم اپنے کارکنوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ جمہوریت کے استحکام کے لیے پیپلز پارٹی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے جمہوریت ناگزیر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔